دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے، جو سیریز چل رہی تھی اس میں آج 70 سوالوں کا جو پیپر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آبجیکٹیو کے طور پر پریکٹس بھی آپ کی بنی رہے گی اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا سوال کیسے آ رہے ہیں اور کیسے سوال بنتے ہیں ایگزام میں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو یاد رکھیے گا، اس سے پہلے کی ویڈیو جو ہیں وہ پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ مصرع کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ معنی یا معنی جو بھی۔ تو یہ بہت آسان ہے، 2 مصرعے ہوتے ہیں شعر میں، اور اگر ایک مصرع ہو تو کواڑ کا ایک جو دروازے کا ایک پٹ ہوگا اس کو کہا جاتا ہے ایک مصرع۔ 2 مصرع ملا کر کے شعر مکمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ درجہ ذیل شعراء کے صحیح زمانی ترتیب بنائیے، یعنی ان کی پیدائش کے لحاظ سے کون سا شاعر سب سے پہلے، پھر اس کے بعد صحیح ہوگا۔ تو اس میں آپ کا آپشن بی صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے میر تقی میر کی پیدائش آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد مصحفی، اور مصحفی کے بعد میں مرزا غالب، اور اس کے بعد میں آخر میں فراق۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، اتنے شعراء کی ترتیب ایسے لگے گی۔ بہت آسان سوال ہوتے ہیں، کل ملا کر کے جو جنرل پیپر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی میرٹ کو لے جا سکتے ہیں اپنے پیپر کی۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے کہ آیات وجدانی کس کی غزلوں کا مجموعہ ہے؟ بہت آسان سوال ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ آیات وجدانی جو ہے وہ یاس یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا ہے؟ تو بابا آدم محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو کہا ہے، شاعری کا بابا آدم ان کو کہا گیا ہے، اور اردو کا اگر بابا آدم پوچھا جاتا ہے تو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو یہاں سے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد میں یہ شعر دیا گیا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ مطلع کس صنف سے لیا گیا ہے۔ شعر ہے کہ شراب شوق سین سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو شعار ہیں ہم۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ غزل کا یہ مطلع ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو پتہ ہے تو بتائیے گا، میرے خیال سے یہ غزل کا مطلع ہے۔ اس کے بعد میں اگلا اگلا سوال ہے، ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں کس کی تصنیف ہے؟ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی ہیں، مجنوں گورکھپوری ہیں، گوپی چند نارنگ، گیان چند جین۔ تو صحیح جواب ہوگا گوپی چند نارنگ کی یہ تصنیف ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ ہندوستانی قصوں سے ماخوذ مثنویاں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، شمشیر شیر حق ہوں میں اے شام کی سیاہ، اس مصرعے کا تعلق مرثیے کے کس عنصر ترکیبی سے ہے؟ جو عناصر ہوتے ہیں اس میں جو جز ہوتے ہیں اس میں سے کس سے یہ لیا گیا ہے؟ تو رجس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، مرثیہ میں ہوتا ہے، اسی سے یہ شعر کے ایک مصرعے سے لیا گیا ہے۔ سوال ہے کہ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ کس کا لقب تھا؟ تو یاد رکھنا ہے آپ کو، خاقانی ہند جو ہے وہ شیخ ابراہیم ذوق کا لقب تھا، اور ان کو اکبر شاہ ثانی نے یہ لقب دیا تھا۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، اور اس میں آپ کو یہ شعر بتانا ہے کہ کس کے لکھے ہوئے قصیدے سے لیا گیا ہے۔ ہر دہر جز جلبہ اکتائیے معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے ہیں اگر حسن نہ ہوتا خود میں۔ تو یہ کس کا شعر ہے، کس کے قصیدے سے لکھا ہوا شعر ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، غالب کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ غالب نے جو قصیدے لکھے ہیں انہی میں سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، تناسب لفظی کو معراج کمال تک کس نے پہنچایا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ محمد حسن نے۔ محمد حسن کا آپ کو نام یاد رکھنا ہے، اور محمد حسن جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، خاتونیہ کس ناول کا کردار ہے؟
تو جو خاتون ہوتی ہے اسی کو سب خاتونیاں کہتے ہیں۔ فائر ایریا آپ کو یاد رہنا چاہیے، فائر ایریا کا یہ کردار ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ نوبل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اطالوی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اور نوبل ویسے ہونا چاہیے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ نوبل پوچھا جا رہا ہے کس زبان کا لفظ ہے، تو وہ نوبل تو انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن آیا کہاں سے ہے؟ تو اطالوی زبان سے یہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ اٹھ گیا بہمنو دی کا چمستاں سے عمل، اس مصرعے میں بہمنو دی سے کیا مراد ہے؟ تو چاروں آپشن آپ دیکھ لیجئے، 2 پہلوانوں کے نام، 2 شہروں کے نام، 2 مہینوں کے نام، 2 بادشاہوں۔ تو یاد رکھیے گا 2 شہروں کے نام۔ اگلا سوال ہے کروں پہلے توحید ازداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، اردو کی مثنوی کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سحر البیان سے، یہاں پہ کٹ کا نشان لگا دی، غلط ہے، سحر البیان سے ہی یہ شعر لیا گیا ہے، اور یہ شعر جو ہے وہ محمد حسن کا ہے۔ زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے، یعنی دہلی کو کس نے اردو کی پیدائش مانا ہے، یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ تو محمد حسن کا نام آپ کو، مسعود حسین کا نام آپ کو یاد رہے، انہوں نے ہی دہلی نواح دہلی کو اردو کی جائے پیدائش مانا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قصیدے سے کون سی صنف نکلی ہے؟ بہت آسان سوال ہے، غزل نکلی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا ناول شعور کی روح تکنیک میں لکھا گیا ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، لندن کی ایک رات ہے، بالکل صحیح ہے، لندن کی ایک رات میں شعور کی روح جو ہے تکنیک وہ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں باغ و بہار کا پہلا درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو پہلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ رہنے والا تھا یمن کا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ اقبال کی کس نظم میں بے وقت ان کے عشق و مرد و مومن فن اور وقت کے تصورات کا احاطہ کیا گیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مسجد قرطبہ۔ اگلا سوال ہے ان میں بچوں کا شاعر کون ہے؟ تو بچوں کا شاعر آپ سبھی کو پتہ ہے، بہت آسان سوال ہے، اسماعیل میرٹھی کو کہا جاتا ہے بچوں کا شاعر۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہے، آب حیات سے لیا گیا ہے، محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ بہت آسان، 5 بولیاں ہیں مغربی ہندی کی۔ مشرقی ہندی کی 3 بولیاں ہیں، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے قطب مشتری میں قطب کا انتصاب کس بادشاہ کے لیے ہے؟ سبھی کو پتہ ہے محمد قلی قطب شاہ ہے، اس کا کیریکٹر پورا ہے قلی قطب شاہ۔ قطب مشتری میں، قطب مشتری لکھی ہی اسی پہ گئی ہے، ملا وجی نے اس کو لکھا ہے 12 دن میں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا مصنف کون ہے؟ تو اس کو لکھنے والے ہیں نظامی ویدری، یعنی فخر الدین نظامی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ شمالی ہندوستان کا پہلا 12 ماسہ کس نے تحریر کیا؟ تو یہ بھی آپ کو یاد رہے، یہ 12 ماسہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے محمد افضل، جو پانی پتی تھے انہی نے اس کو لکھا ہے، ان کو افضل جھنجھانوی کی بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھ لیا جائے کہ 12 ماسہ کس سے یہ کہ ماخوذ نظر آتا ہے، ماخوذ ہے نہیں، ایسا کہا جاتا ہے، اس میں طرز اور اسی کا انداز بیان ہوا ہے، تو ہندی کی لکھی ہوئی جو بہت لمبی پوئم ہے ملک محمد جیسی نے پدماوت لکھی ہے، اسی کی پوری کہانی اس میں ناگمتی کا جو بیوگ ورنن والا حصہ ہے وہ 12 ماسہ کر کے اردو میں یہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اردو افسانہ روایت اور مسائل کے مرتب کون ہیں؟ تو یہ بہت آسان سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کا نام آپ کو یاد رہے، یہی اس کے ہیں۔ تو اردو افسانہ روایت اور مسائل مرتب کردہ کون ہے؟ تو یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے، میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ نہ لگے، بہت آسان سوال ہے، اگر آپ کو لگتا ہے بہت جلدی کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے اسپیڈ کم کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی مشورہ ہے تو دے بھی سکتے ہیں،
कोई अगर गलती रहे तो भी बताना ज़रूरी है, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। अगला सवाल देखिए, उर्दू में लिसानिया उर्दू में सानियाली है। उर्दू में सानियाली तहक़ीक़ का मुरत्तिब कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे आपको लगाना है अब्दुल सत्तार रदौलवी का नाम आपको याद रहे। उर्दू में सानियाली जो तहक़ीक़ है, ये किताब है, इसको किसने मुरत्तिब किया? तो नाम अब्दुल सत्तार रदौलवी का याद रहे। अगला सवाल है, कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई। उर्दू की इब्तदा के मुतालिक ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया आपको बताना है किसका है। याद रहे, अभी मैंने बात की थी, मसूद हुसैन ख़ान का ये नज़रिया है, आपको यहाँ से याद रखना है। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद ने गुबार ख़ातिर में शामिल ख़ुतूत कहाँ लिखे? तो जो किला अहमद नगर है उसमें लिखे थे। बहुत आसान सवाल ये भी है, 24 ख़त इन्होंने लिखे हैं, इसमें शामिल हैं किताब में। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए गुबार ख़ातिर में किसके शेर इस्तेमाल हुए हैं, तो गालिब के, ये याद रहे। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू की किस नसरी तसनीफ़ में पद्मनी और अमीक़ ख़यालात तमसीलों और अलामतों के ज़रिया पेश किए गए हैं? तो तमसीली जो अलामतें हैं वो किस में पेश हुई हैं? तो आपको याद रखना है सब्रस का नाम आपको याद रखना है। सवाल है, दरियाए ज़िंदगी में खुशीनुमा जज़ीरा नज़र आया, उसके किनारे पर दरिया से लगा हुआ एक बुलंद मीनारा था, उस पर सोने के हुरूफों से लिखा था वदाअत दालियों का गुलजार। ये चंद सतरें किस मज़मून से माखूज़ हैं? तो पंडित रतन नाथ सरचार जो हैं उनका लिखा हुआ फसाना आज़ाद है, उससे ये लिया गया है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। तो जो सिर्फ शिकन बटेर है ये उसी में से लिया गया हुआ है, फसाना आज़ाद से। तो उसमें ये जो है इबारत आई है। इसके बाद में अगला सवाल है कि सर सैयद की मुखालिफत में मौलवी अली चिश्ती ने किस अखबार को जारी किया था? तो ये अखबार कौन सा अखबार है, ये आपको बताना है। सादिकुल अखबार नाम आपको याद रहे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, मकतूबाती अदब के मारूफ ख़यालात से क़ता नज़र गुबार ख़ातिर की सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो इंशाया की झलक इसमें नज़र आती है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही होगा। साहिल और समंदर किस मुसन्निफ़ का सफ़रनामा है? बहुत आसान सवाल है, ये है सैयद एहतशाम हुसैन रिज़वी का। इसके बाद में अगला सवाल है, अंग्रेज़ी मज़मून ए गार्डन ऑफ होप उर्दू में तर्जुमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस नाम से किया? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया है गुलशन उम्मीद की बहार। ऑप्शन सी आपका सही होगा, यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद अगला, दर्जा झेल किताबों में से किसका उसलूब तमसीली है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब निरंगे ख़याल है, इसका उसलूब तमसीली है, यह याद रहे, तमसीली किताब है ये। अगला सवाल है कि याम गोई तर्क करने की तरग़ीब किसने दी थी? तो मज़हर जाने जाना ने ये तरग़ीब दी थी, ये भी आपको याद रखना होगा, बहुत आसान ये भी सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल है, दक्कन के किस शायर ने कसरत से 18 मरतबा अपना तखल्लुस तब्दील किया? तो 12 प्यारियों का आशिक भी इसको कहा जाता है, और हर तरह से इसने अपना तखल्लुस बदलता रहा। गज़लों में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम आपको याद रहे। मुल्ला वजही का वफ़ात कब हुई थी? मुल्ला वजही की आपको याद रहे 1659 में हुई थी, बहुत आसान सवाल है। 1566 में ये पैदा हुआ था शायद। इसके बाद में कंप्यूटर में अतला को दाखिल करने वाला जुज़ क्या कहलाता है? तो इत्तला मतलब इनपुट किसे कहते हैं? तो कलीदी तख्ता जो होता है, यानी इनपुट कहा जाता है कीबोर्ड को, ये आपको यहाँ से याद रहे। सवाल है, ज़मींदार किसकी इदारत में निकलता था?
بہت آسان سوال ہے۔ زمیندار جو تھا وہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے، ظفر علی خان، ان کی ادارت میں نکلتا تھا۔ اس کے بعد میں ایک شعر دیا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے کہ اس میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا۔ لکھ کر زمیں پہ نام ہمارا مٹا دیا، ان کا تو کھیل خاک میں ہم کو ملا دیا۔ تو اس شعر میں صنعت استعمال ہوئی ہے ایہام تجاد۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، ان میں سے کس شاعر نے غالب کے اردو خطوط کو مرتب کیا ہے؟ تو غالب کے اردو خطوط کو کس نے مرتب کیا؟ یہ آپ کو سوال یاد رکھنا ہے، خلیق انجم کا نام آپ کو یاد رہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ اس کے بعد میں متن یاد رہے کسے کہتے ہیں؟ تو متن کہا جاتا ہے مصنف کے اصل لفظ کتاب کے اصل عبارت، یعنی اے والا آپشن بالکل صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، ان میں کون سی کتاب رشید حسن خان کی مرتب کردہ نہیں ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے دیوان فائز جو ہے وہ رشید حسن خان کی مرتب کردہ نہیں، باغ و بہار، فسانہ عجائب اور گلزار نسیم، ان تینوں کو مرتب رشید حسن خان نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، تحقیق میں کس نے قطعیت کے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا؟ تو یہ کس نے کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہوگا قاضی عبدالودود، ان کا نام آپ کو یاد رہے۔ اگلا سوال، رشید حسن خان کا مضمون غیر معتبر حوالے کس کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ مضمون رشید حسن خان کا ہے اور یہ شامل ہے ان کی ادبی تحقیق کے مسائل اس کتاب میں شامل ہے، یہاں سے سی آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، نئے مضمون تلاش کرنے کا شوق جب نشے کی صورت اختیار کر جائے تو اسے خیال بندی کہتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو یاد رہے شبلی نعمانی کا نام یاد رہے، شبلی نعمانی کا یہ قول ہے۔ سوال ہے، ان میں سے کون سا کردار ڈرامہ انارکلی کا ہے؟ ڈرامہ انارکلی کا ہے تو جو ہے کافور کا نام یاد رہے، یہ داروغہ ہوتا ہے، یہ صحیح ہوگا سی آپشن۔ اگلا سوال ہے، شبلی کی کس کتاب میں مہاکاش سے بحث کی گئی ہے؟ تو یہ چاروں آپشن ہے، چاروں شبلی کی کتاب ہیں، تو اس میں جو ہے آپ کو یاد رہے شعر العجم میں مہاکاش سے بحث کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، غبار خاطر کو مقدمہ حواشی کے ساتھ کس نے پیش کیا؟ تو مالک ران نے سب سے پہلے اس کو شائع کیا تھا غبار خاطر کو 1946 میں، یہاں سے آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد میں ان میں سے کلیم الدین احمد جو ہیں ان کی رائے، ان کا نظریہ کون سا ہے؟ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں، یہاں سے آپ کو دیکھنا ہے، تو اس میں صحیح ہوگا سی، غزل ایک نیم بحشی صنف سخن ہے، یہ کلیم الدین احمد کا نظریہ ہے، کلیم الدین احمد نے کہا تھا۔ تذکرہ مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کس کی تصنیف ہے مخزن نکات؟ قائم چاند پوری کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، ڈی آپشن آپ کا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، وہ لفظ جو حواس میں کسی ایک یا ایک سے زیادہ متوجہ اور متحرک کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ آپشن سوال نمبر 84 ہے اور اس میں آپشن کون سا صحیح ہوگا؟ تو آپ کو یاد رہے پہلا آپشن استعارہ۔ اگلا سوال ہے، ہمارے قصائد کی حالت تو نہ گفتہ بے ہے، البتہ ہمارے شعراء نے مرثیہ میں ایک خاص قسم کی نمایاں ترقی ظاہر کی ہے، یہ جملہ اردو کے کس ناقد کا ہے؟ یہ آپ کو پہچاننا ہے۔ تو اس میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرے خیال سے یہ محمد حسن کا ہے، لیکن آپ کو کسی کو اگر پتہ ہے تو ضرور بتائیے گا، مجھ کو اس پہ ڈاؤٹ ہے۔ اگلا سوال ہے، دریائے لطافت کے اردو مترجم کون ہیں؟ تو دریائے لطافت کو اردو میں کس نے ترجمہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بتانا ہے، بہت آسان ہے، برج موہن
जो हैं दाता कैफ़ी थे, उन्होंने दरियाए लताफ़त को उर्दू तर्जुमा, क्योंकि दरियाए लताफ़त फ़ारसी में लिखी हुई किताब है। किताब उर्दू का इब्तदाई ज़माना के खालिक कौन हैं? उर्दू का इब्तदाई ज़माना याद रहे, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी का नाम आपको याद रहना चाहिए। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, गालिब ने गदर की रुदात बयान की है किस में? तो कता बुरहान, आपको नाम याद रहे, कता बुरहान जो है उसमें इन्होंने रुदात पेश की है। सरकारी दफातर में फ़ारसी की जगह उर्दू को सरकारी ज़बान कब बनाया गया? तो ये यहाँ पे सारे ही सन जो हैं वो गलत दिए गए हैं। 1835 वैसे सही होगा, 1823 या 24 में ये ज़बान सरकारी बनी थी। इसके बाद में अगला सवाल है, आतिश पर खलील रहमान आज़मी का मकाला किस्तबार किस सन में शाया हुआ? तो ये किस सन में शाया हुआ है आपको याद किस सन में नहीं, किस्तबार शाया हुआ है तो निगार में। ये रिसाला पूछ रहे हैं किस में शाया हुआ है, ये पूछ रहे हैं, तो निगार आपको नाम याद रहे। अगला सवाल है, पहली बार वली किस सन में दहली आए थे? 1700 याद रहे, औरंगज़ेब के ज़माने में। अगला सवाल है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाए उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो गैर मुरद्दिफ़ गज़ल उसको कहते हैं। यहाँ से आपको याद रहे, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला सवाल है, यहूदी की लड़की किसका लिखा हुआ ड्रामा है? बहुत आसान सवाल है, आगा हशर कश्मीरी का नाम याद रहे आपको। अगला सवाल है, इनमें से किस शायर ने शायरी में लिसानी सतह पर इस्लाहात की और शायरी के मयार कायम किए? तो नासिख का नाम याद रहे। नासिख जो है, इनको जो है जगत उस्ताद भी कहते थे, मीर हसन शायद, ये इसमें मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन इनको जगत गुरु कहते थे, शायद मीर हसन ही कहते, मीर अनीस कहते थे। तो अगला सवाल है, दीदनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत गमों ने ढाई है? बहुत बार पूछा गया सवाल है, शेर मुकम्मल करने के लिए दिया गया था। इसके बाद में, सिर्फ शिकन बटेर का वाक़या किस मुसन्निफ़ ने बयान किया? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बात की थी, रतन नाज सरशार। फसाना आज़ाद में ये आया है वाक़या। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीक़ी का ये कौल है। बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल है कि शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़ील, ये किसका कौल है? तो ये है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली का नाम आपको यहाँ से याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए कि मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल कब जारी किया था? तो 1912 में जारी किया था, ये आपको याद रहे, कोलकाता से। इसके बाद में, उर्दू क़वाइद किसकी तसनीफ़ है? तो ये है तसनीफ़ मौलवी अब्दुल हक। तो इस तरह से मैंने 70 सवालों पे बात की। अगर आपको कोई भी सवाल इसमें गलत लगता है तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल मेरी तरफ से गलत हुआ है बताने में तो वो भी बताइएगा। बाकी आपका शुक्रिया, आप अपना मशवरा दे सकते हैं। अगर इस पर कुछ भी आपको कहना है तो आप कह सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।